اللہ کہاں کہاں مومنین کی مدد کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ان سے جو رزق دیا ہم نے وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ نماز اور خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے, اور شروع مال غنیمت میں بھی کیا خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. آپ دیکھو خرچ کرنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اب یہاں پر پھر سے وہی حق المومنین کی بات آ رہی ہے. مومنین جو سچے تھے وہ کون؟ اب دیکھیں چھٹی آ رہی ہے, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, ٹھیک ہے, اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, ہجرت کی اور جہاد کیا 6, 7 اور کیا ہے, اور وہ لوگ جو مہاجرین کو ٹھکانہ دیا انہوں نے اور ان کی مدد کی, یہ لوگ بھی تھے وہ لوگ. اور وہ لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں سچے, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے بہت عزت والا. دیکھیں یہاں پر میں نے 11 کی 12 بھی ایک آیت نکالی تھی, وہ مجھے بہت پسند ہے آیت, کہ 11-12 آیت میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, سورہ صف کی 11 اور 12 آیت میں, اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب دردناک عذاب سے بچا لے. تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ایسی ہم کو تجارت کا پتہ چلے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. پھر دوسرا کیا کہتے ہیں؟ جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے, جہاد کرو, نکلو اللہ کی راہ میں, خرچ کرو. آپ دیکھو آپ کو کسی کی سوشل ویلفیئر کے لیے یا کسی کے ویلفیئر کے لیے خود نکلنا بھی ضروری ہے اگر ہم نکل سکتے ہیں تو. اب اللہ کہہ رہے ہیں اپنا پیسہ تو دو ہی دو, لیکن جو نکلتا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ اللہ کے لیے, ان کے لیے نکل رہا ہے, اللہ کے بندوں کے لیے نکلنا بھی اللہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ یہ تجارت بتا رہے ہیں. کیا تجارت ہے؟ آپ وہاں پر اپنے لیے بہت بڑی تجارت جمع کر رہے ہو. دیکھیں نا ابھی کہیں سیل لگتی ہے تو میں اور آپ بھاگتے ہیں یا نہیں بھاگتے ہیں نا, کوئی بھی ٹائم ہو. ابھی تو ہمارا یہ حال ہے کہ لان کے لیے ہم 8 بجے سے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب دنیا ہی دیکھ رہی ہوگی اگر ہمارا تماشا دیکھے تو, کہ ایک لان کے سوٹ کے لیے بھی میں اور آپ صبح 8 بجے سے عورتیں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اتنا زیادہ وہ پاگل ہو رہی ہوتی ہیں, اتنا زیادہ, یعنی یہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہم کو مل جائے. سیل لگتی ہے تو مزید پاگل ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ آپ کو ایک سیل ہی بتا رہے ہیں کہ آپ بھاگو اس کی طرف, نکلو. میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں کہ تم نکلو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ. اور الحمدللہ میں اور آپ جان کے لحاظ سے بھی آج ویل اسٹیبلش ہے اور مال کے لحاظ سے بھی ویل اسٹیبلش ہے. دیکھیں ہر وہ بندہ ویل اسٹیبلش ہے جتنا بھی نکال سکے جو 3 ٹائم کھانا کھاتا ہوں, جس کو ادھر ادھر مانگنا نہیں پڑتا. سیریسلی سچی بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے جب شروع میں ایک دفعہ, میں ویسے تو کبھی شکر اتنا اللہ کا ادا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے, لیکن جب میں سب سے فرسٹ ٹائم میں وہاں پر گئی نا, ہم لوگ سوشل ویلفیئر کے لیے ایک جگہ گئے, تو وہاں پر پتہ ہے آپ کو وہ لوگ بتا رہے تھے ہم کو کہ بارش جب ہوتی ہے نا تو اس میں اتنا پانی ہوتا ہے. تو جب وہ 3-4 دن تک پانی رہتا ہے تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں, سو نہیں سکتے 3-4 دن تک. اور اس کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہی کھا لیتے ہیں, مرچی اور یہ روٹی, ہم لوگ یہی کھا لیتے ہیں, یہ سب چیزیں. جب ان کو دیکھا نا, آپ یقین کرو کہ میں پہلی دفعہ گئی تھی نا, تو جب میں گھر پر آئی نا, آپ یقین کرو مجھے میرے پنکھے کی ہوا بھی نعمت لگ رہی تھی. واقعی یہ جانے سے ہمارے دل سافٹ ہوتے ہیں. میں نے اس وقت پہلی بار اتنے سالوں میں اللہ سے کہا اللہ آپ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ نے مجھے پنکھا اوپر دیا, آپ نے مجھے پلنگ دی ہے. یعنی یہ آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں پھر ڈیولپ, کہ آپ ویسے اللہ کی نعمت کا اتنا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اور آج جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا, جس کو ہر چیز کم لگتی ہے چاہے اس کے پاس جتنا بھی ہو, اس کو آپ کو یہ سب بتانا بہت ضروری ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ حق نہیں تھا ہمارا, میرا اور آپ کا یہ حق نہیں تھا جو ہمیں مل گیا یہاں پر. اللہ نہ کرے میں اور آپ بھی ماسی ہو سکتے تھے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی خاص ہم لوگ لے کر نہیں آئے پر کوئی انعام نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ بنایا کہ آج ہمارے پاس نوکر کام کرنے آ رہے ہیں. اللہ نے ہم کو وہ بنایا کہ ہم ایک فون کرتے ہیں تو ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہم بھی کسی ہوٹل میں ویٹر ہو سکتے تھے, ہمارے بھی باپ بھائی اور پتہ نہیں کون کسی اس میں ویٹر ہو سکتے تھے. کہ ہم پر یہ وقت نہیں آ سکتا تھا. یہ اللہ نے مجھے اور آپ پر رحمت کی ہے. اللہ کہہ رہے میں بدل دوں گا اس نعمت کو, اللہ جب چاہے بدل سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا, ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہے کہ اگر تم نے اپنی نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا تو میں تمہاری نعمت کو بدل دوں گا. آپ سوچو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے ہو آج کل تو ہمارے سامنے کتنا ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اچانک سے ٹیومر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اچانک سے پتہ نہیں کون سی بیماری ہو جاتی ہے. ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک لیڈی اس کے پیچھے کوئی درد فیل ہوا, تو اس کو جب ہاسپٹل میں لے گئے تو بتایا کہ اس کا تو آپریشن ہوگا, اور اس کی تو سارے ہاتھ پاؤں یوں ہو گئے ایسے سارے. آپ سوچو اچھی خاصی ینگ عورت,
ایسا بھی حال تو ہو سکتا ہے نا, اگر ہم صحیح دنوں میں نہیں نکلے اللہ کے لیے تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے. کیا نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ آپ بتائیں نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا نہیں ہے قرآن میں, ہو نہیں سکتا ہے ہمارے ساتھ. اللہ نہ کرے لوگ اتنے رچ ہوتے ہیں لیکن ان پر ایسی کرائسس آتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے اور آپ کے ساتھ. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ڈھیل کے دنوں میں خاص اپنے لیے کام کرنے والا بنا لے. جب اللہ نے ہم کو اتنا صحیح رکھا ہے انہی دنوں میں ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے بنے. ایسا نہیں ہو کہ ہمارے پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہم نکل ہی نہ سکیں, ہم اللہ کے لیے جا ہی نہ سکیں, ہمیں وہ ہمت ہی باقی نہ رہے کہ ہم کچھ کام کر سکیں گے. آپ دیکھیں یہاں کہ جہاد کرو اپنے مالوں سے اور جانوں سے, اس کا ریوارڈ اللہ کیا دے رہے ہیں. وہ بخش دیں گے تم کو اور جنت دیں گے تم کو جس کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں. اور دیکھیے کتنی پیاری بات, ابھی تک ہم لوگ باغ لیتے تھے نا کہ ہر جگہ باغ ملیں گے باغ ملیں گے. یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ مساکن طیبہ. مساکن کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ گھر کو. گھر بھی ہوتا ہے, گھر بھی دیں گے اللہ اس جنت میں. تم اگر یہ کام کرو گے تو باغ تو ہوں گے ہی تمہارے پاس لیکن گھر بھی ہوگا پیارا سا. اللہ کہہ رہے پاک گھر دوں گا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی. آپ دیکھو ہم کون سی کامیابی کو بڑا سمجھتے ہیں؟ دنیا کی. میرا رزلٹ اچھا آ جائے, میں یہ کام کر لوں, میرا یہ گول ہے, میرے بچے یہاں پہنچ جائے, میں سب کی شادیاں کرا دوں تو اب میں فارغ ہو گئی ہوں, میرا یہ کام ہو جائے, میں اب بالکل فارغ ہوں, اب میں کامیاب ہوئی, میرے بچوں کے بچے ہو جائیں, میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں. یعنی ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا ہے. ہماری ساری کامیابی دنیا کی ہے. پہلے ہم بولتے ہیں میں اپنے بچوں کی لائف دیکھ لوں, اس کے بعد ہم بولتے ہیں میں بچوں کے بچوں کو دیکھ لوں ایک دفعہ, پھر سے ہم بولتے ہیں اللہ میں ان کی شادیاں دیکھ لوں. یعنی ہماری آنکھیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو ہم کو ویسے تو زندگی میں اتنا دل لگنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہم تو ماننے والے لوگوں میں سے ہیں نا کہ جن سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جس سے محبت کرتے ہیں اس سے جلدی جلدی ملنے کو دل نہیں چاہتا. چاہتا ہے نا, چاہتا ہے نا. تو اللہ سے تو ہمارا جلدی نہیں چاہ رہا. میں اور آپ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں. چاہ رہے دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, وہ تو اللہ نے بھی ہم کو نہیں کہا کہ دعا کرو, لیکن میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ ہماری محبت وہ ہے نہیں کہ چلو جب تک اللہ نے وہ زندگی دی ہے مجھ سے ملنے کے لیے بھرپور تیار ہو جائے. آج بھی ہم ایک عام محفل میں جانے کے لیے بھی پورا تیار ہوتے ہیں, اور اگر ہمارے گھر میں شادی ہو جائے تو بس ختم ہی بات ہے. ہم پوری طرح سے ہر وقت کے ہمارے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں, بال ڈائی کروانا ہے, فیشیل کروانا ہے, یہ کروانا ہے, اس رنگ کی نیل پالش لینی ہے, کپڑے بنانے, ایک دن یہ تو دوسرے دن یہ نہیں پہن سکوں گی, ایک دن یہ جوڑی تو دوسرے دن یہ نہیں پہن سکوں گی. کب کی تیاری ہوتی ہے ہماری؟ اور اس دن آنے کا ہمیں پکا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ہے بھروسہ کہ پتا بھی نہیں کہ وہ دن آئے گا تو میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. آپ سوچو ایک گھر کو بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, ہم خوار ہو جاتے ہیں, ہم کو جواب نہیں دیتے ہیں یہاں پر کام کرنے والے, پھر بھی ہم گھر بناتے ہیں. 1 ہفتے کے بعد, 2 ہفتے کے بعد, مہینوں کے بعد گھر بنانا ہوتا ہے, اور پتا بھی نہیں ہے کہ جب میں گھر بنا لوں گی تو میں اس میں رہ سکوں گی یا نہیں. ہمارے اپنے انہوں نے دبئی سے لا کر لائٹیں لگائیں, اتنا سب کچھ کیا, وہ گھر میں رہ بھی نہیں سکے, ان سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ سوچو دنیا کا گھر تو ایسا ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اور وہ گھر جس کا ہم کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ گھر ہوگا ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے نا مساکن دوں گا اگر تم نے یہ کام کیا, اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور وہاں کے تو آپ سوچیں کہ اللہ بول رہے ہیں کہ تم مہمان ہوگے, تو کون ہوگا وہاں کا میزبان؟ اللہ ہوگی. آپ سوچیں کتنی پیاری میزبانی ہے. تو آپ یہ سوچو کہ اس کے لیے ہماری کوئی محنت ہی نہیں ہے, کوئی ہم سوچتے ہی نہیں ہے, ہم لگاتے ہی نہیں. ہم کو تو پاگلوں کی طرح ہو جانا چاہیے اس گھر کے لیے جہاں اللہ ہمارا ویلکم کریں گے. تو آپ سوچو ہم کو کیا نہیں کرنا چاہیے اس گھر کے لیے. نکلنا چاہیے, اپنے ٹائم کو فری کرنا چاہیے. دیکھیے دنیا کبھی ہم کو فارغ نہیں ہونے دے گی. میں بھی جب تھی نا تو میری امی مجھے پہلے بولتی تھی نا کہ تم نکلو, تو میں کہتی تھی نہیں میں نہیں آ سکتی ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں. حالانکہ آپ کو پتا اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ میری نئی شادی بھی ہوئی تھی, میرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, پھر بھی میں کہتی تھی میں نہیں نکل سکتی ہوں, میں نکلوں گی نہیں. میں نے کافی ٹائم تک وہ مجھے بولتی نہیں, 1 سال تک میں نہیں نکلتی تھی. آپ سوچو میں نے اپنا وہ ٹائم ضائع کیا, ویسٹ کیا میں نے اپنا وہ ٹائم. تو اللہ کہہ رہے ہیں نکلو, جب تک میں نے تمہیں ٹائم اور دن دیے, اللہ کہہ رہے ہیں تم نکلو. جب نکلو گے تو اللہ تمہارے ٹائم میں برکت دیں گے, اور دنیا آپ کو کبھی فارغ نہیں ہونے دے گی اگر آپ نے خود اس سے ٹائم نہ نکالا. اپنے آپ کو باندھ لو کسی نہ کسی جگہ کہ مجھے یہاں جانا ہے, جیسے آپ لوگوں نے باندھا ہے نا ماشاءاللہ, کہ یہاں جانا ہے, کسی کو وزٹ کرنا ہے, کہیں تھوڑا بہت گھر میں بھی درس دینا ہے, کچھ نہ کچھ مجھے کنٹینیویشن میں
کرنا ہے. تو دیکھیں اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ مغفرت ہے. اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں اتنا پیارا ویلکم کر دیں انشاءاللہ, اور دنیا میں ہم سے وہ کام لے لیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر, بس یہی لوگ تم میں سے ہیں. دیکھیں کون لوگ تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا. بار بار ہجرت اور جہاد آ رہا ہے, بار بار. دیکھیں آج ہمارا وہ والا جہاد تو ہے نہیں, لیکن یہ چھوٹا موٹا جو جہاد ہے نا وہ ہم کو ضرور کرنا ہے. دیکھیں ایون پتہ ہی آج کل کی بچیاں جو اتنا ماڈرن یہاں پر سب کچھ ہے, اس میں جو بچیاں برقع پہن کے جاتی ہیں الحمدللہ وہ بھی جہاد ہے. کہ اتنا مشکل ماحول ہے, آپ کو لوگ عجیب سی نظروں سے شروع میں دیکھتے ہیں, پھر تھوڑا تھوڑا سا آپ اگر دین کی بات کرو, آپ کسی فنکشن میں نہ جاؤ تو کہتے ہیں کیسی ہے, کیسی ہے, عجیب سی ہے, کتنی سی ذرا بھی فارورڈ لکی نہیں ہے, عجیب سی تنگ نظر لڑکی ہے. لیکن اگر اس میں بھی آپ اپنے موقف کو کلیئر لگتے ہو اور اللہ نے جو آرڈر دیے اس کو فالو کرتے ہو تو آپ نے جہاد کیا. آپ نے جہاد کیا. اس میں ہجرت تو جب آئی جب آپ نے گناہ کو چھوڑا تو آپ نے جہاد کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اجر دیں. اور رشتہ دار, دیکھیں رشتہ داروں کا بار بار اللہ نے بتایا, پہلے بھی اللہ نے 2 بار کہا ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے وہ تم میں سے ہیں, ان کی مدد کرو. لیکن واپس اللہ نے یہاں پر احساس دلایا کہ رشتہ دار ان سے زیادہ اہمیت ہے, زیادہ حقدار کے ہیں. بعض کے اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس کو زیادہ رشتہ داری کی, کس کی ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں ہمارے یہاں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتی ہوں کہ لوگ باہر والوں کی تو بہت ہیلپ کر دیتے ہیں, لیکن اپنوں کی ہیلپ میں تھوڑی سی کمی کر جاتے ہیں. باہر بہت دے رہے ہوتے ہیں لیکن گھر والے غریب ہوتے ہیں تو ان کو دینا پسند نہیں کرتے. اگر دیتے بھی ہیں تو ایکچولی وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا, تو ہم بہت زیادہ ان میں سے نقص نکال لیتے ہیں کہ یہاں بھی خرچ کرتی ہے, دیکھو فالتو خرچ کر رہی ہے, یہ یوں کر رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ ٹانٹنگ لے جاتے ہیں. لیکن جو باہر والے ہوتے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو, وہ تمہارا زیادہ حقدار ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس صورت کی صحیح روح سے آشنا کرائے. آپ لوگ اس کو گھر جا کے بھی ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا مورل آپ کے اندر بلند کرتے ہیں. اور میں اور آپ اللہ سے آج وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے ٹائم میں سے انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور جو لازم آپ کے لیے وقت نکالیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ اس کام میں ہماری مدد کیجیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمین. اللہم ربنا آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.